اب ان لوگوں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں جن لوگوں کو اسلام کی تڑپ ہے. سب سے پہلے تو آپ کو وہ جواب بتاتا ہوں، سوال نہیں، وہ جواب بتاتا ہوں. جب آپ مولوی صاحب سے کہیں گے نا کہ مولوی صاحب یہ فلسطینی بچے مر رہے ہیں، ہمارا کوئی رول نہیں ہے اس میں، آپ سمجھ رہے ہیں ہم بری ذمہ ہیں، تو وہ کہیں گے جی ہاں، کل رائی مسئولہ، ہم سے اس کا سوال نہیں ہونا، ان سے ہونا ہے، آرمی والوں سے تو، نواز شریفوں سے تو، پی ٹی آئی سے تو، زرداری سے، ان سے. یہ فرسٹ آنسر آنا ہے. دوسرا آنسر کیا آنا ہے؟ وہ ساحل میاں تمہارا تو، تم یہ صحیح بات تم کر کے دیکھو نا، تمہارا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو جائے گا. میں نے کچھ علماء سے بات کی ہے اس لیے بتا رہا ہوں، لٹرلی کراچی میں، ابھی کراچی کے علماء سے میں نے کہا سر کوئی فتویٰ نہیں آنا آپ کی طرف سے؟ اینڈ دے سیڈ بھائی فتویٰ ہے نا ہمارے پاس کہ ہم حکومت وقت کے آرڈر کے تابع رہنے کے مقلد ہیں، ہمیں اسلام نے حکم دیا ہوا ہے. اچھا، تو یہ کافی ہے آپ کے لیے سو جانے کے لیے؟ آپ کا اسلام شیٹر نہیں ہو رہا جب فلسطینی آپ کی طرف دیکھ رہا ہے؟ آپ کو پتا نہیں ہے کہ جب آپ کو یہ معاملہ اس لیول تک چلا جائے تو صرف ایک چیز ہے جو فلسطین کو بچا سکتی ہے، اور وہ اسلام ہے. اور کوئی ایسی نہ سیاسی، نہ فلسفی، نہ معاشی، نہ معاشرتی قوت ہے جو کہ فلسطینی چھوڑیں، اگر یہ کافر بھی مر رہے ہوتے تب بھی ہمیں اتنا ہی رونا چاہیے تھا اور بچانا چاہیے تھا. یہ تو مسلمان مر رہے ہیں، وہ بھی بچے مر رہے ہیں. یہ ان کے دو جواب ہیں جو آپ تک آنے ہیں. ان کو میں بتاتا ہوں، ان کو خدا کی قسم، یہ اہل سنت والجماعت کی بتا، ان کا سافٹ ویئر یزید نے اپڈیٹ کیا ہوا ہے. یزید کے بعد سے یہ لوگ ایسے باتیں کرتے ہیں، یہ یزید کے ڈنڈوں سے ڈرے ہوئے ہیں. یہ 1200 سال سے اپڈیٹڈ علماء ہیں ہمارے، اپڈیٹڈ. ان کا اسلام 2 نمبر اسلام ننگا ہو کے ہر مسلمان کے سامنے آ گیا کہ تم ایسے موقع پہ چارپائی کے نیچے چھپ گئے ہو اور ہمیں ٹرین کر رہے ہو کہ ایسے موقع پہ کچھ نہیں کرتے ہوتے. اور کس موقع کے لیے مسلمان ہوئے تھے ہم؟ اس کے پیچھے مسئلہ کیا ہے وہ میں آپ کو کاز بتا دیتا ہوں. ان کو یزید نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیے، تو گارنٹی میں دے رہا ہوں، آپ ہسٹری پڑھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا. ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹنگ 1200 سال سے، اور ہر حکمران آ کے سب سے پہلے یہ پیش کرتے ہیں، سر یہ میرا مدر بورڈ نکال لیں پلیز. لٹرلی مدر بورڈ، یہ مدر بورڈ ہے، ابھی اس میں سے بہت چپس نکلنی ہے تو پہلے سے اس کو اپڈیٹ کر دیں. یہ یزید کی ٹریننگ ہے ان کے اوپر. یہ تب سے نا، یہ اس مروان کے دور سے یہ سب فتوا جاری کرنے والی مشین. جب آپ ایک ڈاکٹر کہتے ہیں نا اپنے آپ کو ڈاکٹر، آپ کو یاد ہوگا 4 سال سے مجھے ساحل میاں آپ کو جب اسلام کی بات کرنی ہو نا تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اگر بیمار ہو تو میڈیکل ڈاکٹر، اسلام کا کام ہو تو مفتی. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتا ہے مفتی کیا ہوتا ہے؟ مفتی کا مطلب ہوتا ہے وہ پاور، کہ آپ کو لٹرلی وہ آخرت کے اوپر سینٹرلائز کر دیتا ہے کہ آخرت میں مسئلہ ہوگا کہ تم نے میری بات نہ مانی، حرام ہے یہ کر لو، کھا لو، یہ جو کام ہے یہ کر لو، یہ حلال ہے. یہ اتنی بڑی پاور آپ کے پاس. عام ڈاکٹر کے پاس تو دنیا کی پاور ہے، 50,000 70 سال چلائے گا. آپ کے پاس 7 7 8 8 خرب سال کی پاور ہے. آپ کی بات نہ مانی تو دوزخ میں خربوں سال چلوں گا جی. اتنی بڑی پاور، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفتی. لسٹ لگائیں مفتیان کی اپنے سامنے اور ان سے کہیں بھئی آپ جھوٹے منہ نصیحت ہی کر دیتے، کہتے ہیں فتوا تو نہیں دے رہا میں، حالانکہ مفتی ہیں آپ. فتوا تو نہیں دے رہا، مشورہ دے رہا ہوں. نہیں، الٹے منہ کیا کرنا شروع ہو گئے؟ اسرائیل کی بڑائیاں بیان کرنا شروع ہو گئے. نوٹس کریں پیٹرن، تمام مسلمان مفتیان اسرائیل کی بڑائیاں بیان کر رہے ہیں اس وقت. یہ ہے وہ وجہ جس کی پچھلے 50 سال سے مودودی صاحب اور سید قطب اور بھی بڑے لوگ ہیں، اور بھی بڑے لوگ ہیں جو یمن سے، سوڈان سے، صومالیہ سے، ایون ملیشیا سے، سعودی عرب سے، پچھلے 3 سال سے میں رو رہا ہوں آپ کے سامنے کہ بھیا بات سنیں. یہ میں علماء کی بات کر رہا ہوں کہ یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی ایجاد کی ہے کہ اسلام کے ایک نظام اور سسٹم بنانا ضروری ہے؟ یہ کیا آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟
اور یہ کیا آپ کے سامنے ہے سارا کچھ، ان کے چربا زبانی سے ان کے جو کہ یہ ہمیں اسلام سکھائے گا، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوتے ہیں، ہمیں اسلام پتہ ہے۔ تم کس مدرسے سے فارغ ہوئے ہو؟ مجھے یہ پتا ہے کہ آپ کے ان مدرسوں سے فارغ ہو گئے ہوئے ہیں، کہ آپ بالکل فارغ ہو چکے ہوئے ہیں، انسان نہیں رہے آپ لوگ، آپ مدرسوں سے فارغ ہو گئے ہوئے ہیں۔ یہ فلسطینی بول رہے ہیں کہ تمہیں مدرسوں نے فارغ کر دیا ہوا، این موقع کے اوپر جان بچا کے بھاگ گئے ہو اپنی، اور جسٹیفائی کر رہے ہو، ورنہ توہین صحابہ کے اوپر پہنچ گئے تھے بل پورے کے پورے یہ مولوی پارلیمنٹ ہاؤس میں، کہ صحابہ کی توہین کرو گے تو قتل کر دو یا 10 سال کے لیے اندر کر دو۔ وہ مسلمان فلسطینی کی توہین ہو رہی ہے، جان مار ختم کر دی بچے کی، اس کے اوپر نہیں پہنچے تم۔ شیعہ کافر کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہو، مرزا محمد علی کو FIR کٹوانے کے لیے پہنچ جانے ہیں، ساحل ادیم ایک فتنہ کے اوپر پہنچ جانا ہے فلسطینی کے لیے۔ نہیں نہیں، یہ تو ہمارا کام نہیں، ہم دعائیں کریں گے ادھر۔ عام مسلمان آپ لعنت برسا رہا ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے یہ مفتی کا لفظ لگایا تھا۔ فتوے بچانے کا کام تو نہیں مفتی ہوتا، فتوے دینے کا کام مفتی ہوتا، مگر یہ پتا کیوں نہیں دے سکتے فتوے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پچھلے 8-10 دن سے روز ڈائلاگ کر رہا ہوں ان کے ساتھ، جن کے میں کر سکتا تھا، جن کے دل نرم تھے، کہ سر آپ کو اللہ نے مفتی بنایا ہے، مفتی تقی عثمانی نے نہیں مفتی بنایا آپ کو الیاس قادری صاحب نے نہیں مفتی بنایا، اللہ نے بنایا تھا مفتی۔ اب وقت آیا فتویٰ ایشو کریں نا آپ کے انتظار میں میرے 10,000 بندے میری بات سنتے، آپ کے کروڑوں 10-20 کروڑ بندے آپ کی بات سنتے ہیں۔ یہی موقع ہے، قوم موبلائز کریں۔ گورنمنٹ کا بھی انٹرسٹ اس میں آ جائے گا کہ یار عوام چاہ رہی ہے۔ نواز شریف جیسا بندہ، اس کو اسلام کا الف نہیں سمجھ آیا، اس نے ایٹم بم چاکی میں پھاڑ دیے تھے امریکہ کے کہنے کے خلاف۔ کیوں؟ کرسی چاہیے تھی اس کو۔ کلنٹن منع کرتا رہ گیا، کلنٹن جس کے کہنے پہ نواز شریف نے کارگل میں ہزاروں فوجی مروا دیے تھے ہمارے، منع کرتا رہ گیا کلنٹن، دھمکی بھی دے دی، مگر نہیں، اس کو پڑا تھا عوام کرسی بچا دے گی میری، یہاں پہ عوام کی پاور چاہیے۔ ابھی بھی بتا رہا ہوں، ساری پاور اصل میں مسجد سے آنی تھی۔ نہیں، سب سے ویک کون نکلا ایسے موقع پہ؟ یہ فتوے باز آدمی۔ ہم سے تو سوال ہی نہیں ہونا۔ میں بتاتا ہوں آپ سے، فلسطینیوں کا سوال نہیں ہونا، یہ تو آپ کا بلیکھا، میں بھی اب ٹھیک کرتا ہوں۔ آپ سے یہ سوال ہونا تھا کہ ریت اپنے ہاتھ میں کیوں نہیں پکڑی تھی، اسلام کے اندر کیوں نہیں آئی تھی ریت پاکستان کی؟ یہ پہلا فتویٰ آنا تھا کہ اس موقع اور کس موقع کے لیے بچا کے رکھے ہوئے تھے آپ کے اپنے پیڈسٹلز؟ آپ کو ڈر تھا پاکستانی مر جائیں گے اس سے؟ آپ کو ڈر تھا سول وار ہو جائے گی؟ مطلب کتنے فلسطینی مرنے کے بعد ایک پاکستانی بچایا آپ نے؟ آئی جسٹ نیڈ ٹو نو دیٹ ایکویشن، یہ میتھس کر کے دکھائیں ہمارے یوتھ کو، بچے کو، کہ اتنے فلسطینی مرتے ہیں تب ہم ایک پاکستانی بچاتے ہیں۔ یہ ہے آپ کے حکمت کے تقاضے۔ دس از دا بیٹر ٹروتھ، یہ آپ کی ننگی حقیقت۔ یہ اس لیے روتا تھا مودودی کہ نظام لے کے آؤ۔ اس وقت ایک سینٹرل سسٹم ہوتا مسلمانوں کا، سوچیں ذرا ایک سیکنڈ کے لیے، ایسی کوئی سوچ سوچیں کہ دنیا ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کا ایک سینٹرل گورنر سسٹم ہو، تو اسرائیل کی، امریکہ کی یا روس کی کوئی دنیا پوری کی اوقات ہوئی، سب کو اکٹھا ہونا پڑنا تھا کہ یہ لوگ اکٹھے ہوئے ہوئے۔ ایٹریشن کی گیم ہوتی ہے ادھر، زمین پہ اترنا پڑتا ہے، اس نمبر گیم، یہ سب اکٹھے ہو گئے ہوئے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ سینٹرل سسٹم توڑے ہیں، اور مسلمان کو یمن میں کب سے فرائی کر رہا ہے۔ اب یہودی مارنا شروع ہو گیا ہے، عام مسلمان کو بھی پتہ چل گیا ہے، عام غیر مسلم کو بھی۔ ہر بندہ اسلام میں صرف ایک بات کر رہا ہے، تم لوگ آپس میں نہیں ڈیسائیڈ کر سکے ہو، ہمیں ہماری طرف کیوں دیکھتے ہو لگتے ہوئے بے کسو؟ ہمیں دیکھ رہے ہو؟ ایسا بیچارہ دین ہے تمہارا، برازیل سے روس تک یا وہ جو ہے نا وہ فقاں اٹھ رہی ہے کہ یہ تمہارا دین تھا، اور ہمیں کہہ رہے تھے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور یہ بہانے کر رہا ہے مسلمان کے آگے یہ ان کا مفتی کہ ہم سے تو سوال نہیں ہونا، ہم سے تو سوال نہیں ہونا اس کا۔ اور تم سے یہ سوال ہونا تھا کہ گورنمنٹ میں نواز شریف کیوں بیٹھا ہوا ہے، سب سے پہلا یہ سوال ہونا تھا۔ اس کے اتباع کرنے کے فتوے پوری طریقے پر سیکنڈ 200 فتوا پر سیکنڈ کی سپیڈ سے ایشو کرتے ہو کہ نواز شریف کی اتباع کیوں کرنی ضروری ہے، یا زرداری کی، یا عمران خان کی۔ دس از دا پرابلم۔ یہ ہے ان لوگوں کا جن کے پاس امید تھی
جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ کتابیں کھولتے تھے وہ بچے، ان سے امید تھی، ان کو آپ نے ڈوسائل کر کے خسیس کر دیا، ان کو جسٹیفائی کر دیا کہ نہیں نہیں یہ تو اسلام کا تعلق ہی نہیں اس بات سے، رو بیٹھ کے رو، شاباش رو، اسلام کا کام ہے بین کرنا، مسلمان کا کام ہے جانمازیں گیلی کرو جا کے اپنے آنسوؤں سے، بس یہ اسلام ہے۔ امیزنگ، سب کو پتہ چل گیا، اللہ تعالیٰ نے یہی کام ہے، فلسطین کے ایک بچے نے سارے کے سارے علماء کی اوقات دکھا دی کہ یہ ہے تمہارا اسلام۔ تم آپس میں مل کے بھی ایک فتویٰ جنریٹ نہیں کر سکے، ایک بھی جھوٹے منہ ہی نہیں کہہ سکے، کہ جن کے بارڈر لگتے ہیں وہ بھی وہ مصر جیسا ناہنجار، وہی مسئلہ تھا فلسطینی مارنے کا، پہلا مسلمان ملک ابھی 6 دن سے فلسطینی مار رہا ہے مصر، کہ وہ ٹنل میں سے کوئی بندہ آئے گا بام کر دو۔ The only Muslim country which is actually killing Palestinians on behalf of Israel right now. ادھر بھی کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ جامعۃ الازہر والے، نہیں فتویٰ نہیں دینا ہم نے۔ So, اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بے نقاب کیا ہے۔ آپ کی جو ڈی سینٹرلائزڈ فلاسفی تھی نا، یزیدی فلاسفی، کہ ان کو حکمران کے تابع کرنا جو ہے نا، وہ اسلام کر دو، ان کا اسلام ہے حکمران کے تابع رہنا، چاہے جو بھی حکمران ہو، کلمہ تو پڑتا ہے، شاباش دیکھ لو ہمارے جھوٹے کلموں کا انجام اس وقت غزہ میں نظر آ رہا ہے ہمیں۔ یو آر دا کلپریٹس، نواز شریف از ناٹ دا کلپریٹ، عمران خان اینڈ زرداری آر ناٹ دا کلپریٹ، یو آر دا ایکچوئل کلپریٹ بیکاز یو گیو دس، یہ جھوٹ آپ نے قرآن کے نام پہ بول دیا ہمارے آگے۔ اب ہمارا ایک ہی کتاب تھی جس نے ہمیں فلسطینی بچانے تھے، وہ کتاب آپ نے نلیفائی کی ہمارے بچوں کے سامنے، اور تڑیاں لگا رہے ہیں مجھے لٹرلی کہ یہ ہمیں اسلام سکھائے گا۔ میں نہیں سکھاؤں گا، فلسطینی سکھائیں گے۔ سکھا گئے ہیں آپ کو اسلام، اسلام نہیں سکھا گیا آپ کو یہ سکھا گئے ہیں کہ آپ کے پاس اسلام نہیں ہے، یہ سکھا گئے ہیں فلسطینی ہمیں۔ فلسطین کی نا 4 سال کی وہ بچی سکھا گئی ہے، تمہارا قاضی القضا، تمہارا جو آنر ہے، تمہارا جو دیوبندی بریلویزم اور شیعہ اور اہل حدیث، وہ 6 سال کی بچی بتا گئی ہے کہ آپ کے اسلام، آپ کے ورژن آف اسلام کی اوقات کیا ہے۔ اصلی مسلمان جب چاہیے تھا نا، وہاں پہ آپ کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ اب انڈرسٹینڈ، پیپل نو، پیپل نو اینڈ پیپل ڈid not know now know۔ اللہ تعالیٰ نے مرتے ہوئے فلسطینی بچوں کے تھرو غیر مسلموں کو بھی اویئرنیس دے دی کہ بھائی عام ایسے نہیں ہوگا۔